چلو بعض لوگ کہتے ہیں فاتحہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا، حضور فاتحہ نہیں دیے۔ میں بولا کتنا بے وقوف آدمی ہے میاں تو، ساری دنیا فاتحہ دیتی ہے حضور کے واسطے، اب حضور کس کو فاتحہ دیں گے؟ جاہل مطلب ہی نہیں سمجھا فاتحہ کا۔ ساری دنیا دیکھو نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، مگر فاتحہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ فاتحہ پڑھ کے یہ نہیں بول سکتے اے اللہ فاتحہ کا ثواب تو لے لے، اللہ بولیں گا اچھا ثواب میرے کو دیتا، یہ بجلی تو لے لے، ڈال کے گڑے میں گاڑ دیتے اللہ تعالیٰ اس کو، میرے کو ثواب دیتا، میں ثواب کا محتاج ہوں، میں ثواب کا جو ہے حقدار لگتا ہوں، میں خدا ہوں، ثواب لینے سے پاک ہوں، میں ثواب کا محتاج، درجات کی بلندیوں کا محتاج نہیں ہوں، اللہ ہوں، اللہ میں خدا ہوں۔ تو کہا پھر اے اللہ فاتحہ جو پڑھا اس کا ثواب کس کو؟ کہا میرے مصطفیٰ کو دے دے، اور سن میرا مصطفیٰ بھی تیرے ثواب کا محتاج، تو میرے نبی تک پہنچا دے، میرا نبی اٹھا کے رکھ لے گا۔ جب بروز محشر تیرا نامہ اعمال تولا جائے گا، نیکیاں کم ہوگی تو وہی ثواب نکال کے آمنہ کا لال ڈالتا چلا جائے۔ پیارے بزرگ اور دوستو مسائل کو سمجھو، حضور بھی محتاج نہیں ہے۔ ارے جس کو رب لا مقام بلا کے جلوہ دکھاتا ہے وہ گناہگاروں کی فاتحہ کا کیا محتاج ہے، وہ گناہگاروں کے سلام کا کیا محتاج ہے؟ جس پر رب اپنا مقدس کلام قرآن اتارتا ہے وہ ہماری فاتحہ کا کیا خاک محتاج ہے؟ جس کا رب اس کی تعریف اپنے مقدس کلام قرآن میں بیان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ مصطفیٰ ہماری فاتحہ کا کیا خاک محتاج ہے؟ اللہ 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 اللہ، نبی ہماری فاتحہ کا محتاج نہیں ہے خدا کی قسم، مگر پھر بھی ہم فاتحہ اس لیے پہنچاتے ہیں تاکہ یہ فاتحہ بروز محشر ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے، ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، ہماری درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز محشر، میں حضور سے پوچھا یا رسول اللہ محشر میں تو پوری امت اٹھے گی، سارے انبیاء آئیں گے، سارے نبیوں کی امتیں اٹھیں گی، آقا ہم آپ کو کہاں ڈھونڈے؟ اللہ اللہ، ہم آپ سے کہاں ملیں، آپ کہاں ملیں گے؟ صحابہ کو کتنا ٹینشن تھا دیکھو، اللہ اللہ، یا رسول اللہ میدان محشر میں آپ کو کہاں ڈھونڈیں، آپ کہاں ملیں گے؟ تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا صحابیوں میں میزان پر ملوں گا، جہاں میرے امتیوں کے نامہ اعمال تولے جاتے رہیں گے، صحابیوں میں وہاں ملوں گا میزان پر، یا پھر صحابیوں حوض کوثر پر ملوں گا، یا پھر صحابیوں میں مقام محمود پر ملوں گا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ دوستو، آقا نے فرمایا میزان پر ملوں گا۔ ایک روایت میں آپ پل صراط کے پاس ملوں گا، میزان، حوض کوثر اور پل صراط، تین جگہ بیان کی۔ اللہ 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 اللہ، قربان جاؤ دوستو، اور یہ تین جگہ بھی حضور کیا کرتے رہیں گے؟ اپنی امت کو بچاتے رہیں گے۔ اب حضور فرماتے ہیں میں میزان پر کھڑا رہوں گا، میرا امتی آئے گا، گناہ زیادہ ہوں گے، نیکی کا پلڑا کمزور پڑ جائے گا، تو میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالوں گا، ایک چٹی نکالوں گا، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دوں گا، سارا پلڑا وزن ہو جائے گا، گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، ہائے ہائے ہائے، وہ گناہگار خوش ہو جائے گا، رشک کرے گا، جھومے گا کہ میری تو خیر ہو گئی، میں بچ گیا، جہنم میں جانے سے آزاد ہو گیا۔ مگر وہ مجھ سے سوال کرے گا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ نے یہ کون سی چٹی ڈال دی؟ تو میں کہوں گا سن، تو جو مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا میں نے وہی درود والی چٹی ڈال دی ہے، تیرا نام اعمال وزن سے بھر گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ فاتحہ بھی ہمارے لیے ہی ہے، فاتحہ میں درود ہی تو پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ ہی تو پڑھا جاتا ہے۔ اب چلو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو نو پرابلم، چل تیری بات صحیح۔ اب اگر شروع ہوا تو اس کے اندر فتنے کی کیا بات ہے؟ دیوانے، اللہ کا کلام ہی تو پڑھا جا رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے میں جھگڑا کس بات کا؟ سورہ اخلاص پڑھنے میں فتنہ، انتشار، اختلاف کس بات کا؟ کیا سورہ فاتحہ پڑھنا بھی کوئی بدعت ہے؟ نعوذ باللہ،
کیا سورہ اخلاص پڑھنا بھی کوئی بدعت ہے؟ نعوذ باللہ، یہ بدعت نہیں، حقیقت میں یہی اسلام ہے، یہی دین ہے کہ کچھ پڑھا کرو، اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچایا کرو، یہ ایصال ثواب کرنا سنت ہے، سنت۔ فاتحہ دینا بدعت نہیں، فاتحہ دینا سنت ہے، زور سے بولیں، کیونکہ فاتحہ ایصال ثواب ہے۔ کیا ہے؟ اور ایصال ثواب صحابہ اکرام کو خود رسول اللہ نے کرنا سکھایا ہے، ایصال ثواب کرنا خود رسول اللہ نے سکھایا۔ رسول اللہ نے صحابہ سے کنویں کھدوائے، کہو کہ یہ تمہاری ماں کے ثواب کے لیے ہے، فلاں کے ثواب کے لیے، فلاں کے ثواب کے لیے۔ بعد وفات صحابہ نے اپنی ماں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کنویں کھدوائے، لوگ اس کنووں سے پانی لیتے گئے، اس کا سارا ثواب مرحومین کو خبروں میں پہنچایا گیا۔ ایصال ثواب کرنا سنت ہے، اور اس زمانے کی سب سے آسان، سب سے اچھی، سب سے بہترین ایصال ثواب کا نام فاتحہ ہے۔ کیا ہے؟ تو فاتحہ بدعت نہیں، فاتحہ سنت ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی